السلام علیکم، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اور جی آج کا ہمارا ٹاپک ہے چیپٹر 6 کا لاسٹ ٹاپک ہے علماء و مفکرین، ٹھیک ہے، رحمۃ اللہ علیہم۔ اس میں بھی 3 ٹاپک ہیں، 3 لوگوں کے نام ہیں، شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور آخر میں ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ ہم نے 3 ٹاپک اس میں آج ڈسکس کرنے ہیں۔ سیم ہمارا پیٹرن ہوگا اس سے پہلے جو ہم نے 2 ٹاپک کیے تھے، صحابیات والا اور اس کے بعد صوفیہ کرام والا، ٹھیک ہے۔ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ہیڈنگ لکھیں گے، ساتھ ساتھ چیزیں ایڈ کریں گے، اور یہی چیزیں ہمیں پھر لانگ میں بھی کام آئیں گی، ٹھیک ہے۔ پیج نمبر 98 آپ کے سامنے رہے گا، یہاں سے ہم شروع کریں گے، کلیئر ہے جی۔ سب سے پہلے جی شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا سب سے پہلے کیا آئے گا جی؟ تعارف۔ جی شیخ ابو بکر محی الدین، ہائی لائٹ کرنا ہے، محمد بن علی المعروف شیخ اکبر، اور ابن عربی رحمۃ اللہ 17 رمضان المبارک 560 ہجری 28 جولائی 1168 کو مرثیہ یعنی اندلس میں پیدا ہوئے۔ اب یہ بریکٹ میں جو لکھا ہوا ہے اندلس، اور اس کے علاوہ ساری ڈیٹس اور ان کے جائے پیدائش یہ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق حاتم طائی کے قبیلہ طائی سے تھا۔ حاتم طائی کے قبیلہ ہائی لائٹ کرنا ہے، طائی ہائی لائٹ کرنا ہے۔ حاتم طائی بڑا مشہور نام ہے، جب بھی نام آتا ہے تو سخاوت کا ذکر آتا ہے، تو سخاوت کا جب بھی ذکر آتا ہے تو حاتم طائی کا نام آتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 580 ہجری میں اشبیلیہ چلے آئے، ہائی لائٹ کرنا ہے، 580 ہجری اور اشبیلیہ لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، جو علم و معرفت کا مرکز تھا۔ یہاں اب ہم لکھیں گے ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، تعلیم و تربیت۔ یہ ہیڈنگ آپ نے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنی ہے، لانگ میں پھر ہمیں دوبارہ ڈیٹیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ٹھیک ہے جی۔ تعلیم و تربیت ہم پڑھ رہے ہیں کہ 580 ہجری میں اشبیلیہ چلے آئے، اور علم و معرفت کا مرکز تھا، جہاں انہوں نے 30 سال تک تعلیم حاصل کی۔ 30 سال ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اشبیلیہ ہی میں ان کی اپنے شیخ سے ملاقات ہوئی، جس سے انہوں نے تصوف کی تعلیم حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 38 سال کی عمر میں بلاد مشرق یعنی مشرقی ممالک کی طرف روانہ ہوئے۔ 38 سال عمر اور مشرق کے ممالک ہائی لائٹ کرنا ہے، تو یہاں پہ ہم ہیڈنگ بنائیں گے مشرقی ممالک کا سفر۔ مشرقی ممالک کا سفر جی، وہاں روانہ ہو گئے، کچھ عرصہ مصر میں قیام کیا، پھر بیت المقدس، مکہ معظمہ، بغداد اور حلب گئے، آخر میں دمشق پہنچے، جہاں آپ نے مستقل سکونت اختیار کی۔ آپ کی کتاب فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم نے بہت سی شہرت پائی۔ یہ لفظ ہائی لائٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے، فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم۔ تو آپ کی آئے گی جی تصانیف۔ تصانیف کا مطلب کتب۔ یہ ہیڈنگ ہم نے تصانیف کی بنا دی، آگے بھی اس سے ریلیٹڈ کچھ ہم نے ایڈ کرنا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دمشق میں درس و تدریس و وعظ و نصیحت فرماتے رہے، یہ بھی اس میں ایڈ کریں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 638 ہجری 1240 میں وفات پائی اور جبل قاسیون میں دفن کیے گئے۔ یہ آخری ہیڈنگ تو ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں، وفات و تدفین کی، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں ہم ایڈ کریں گے، لیکن جو آگے ابھی ہم نے پڑھنا ہے وہ ہم نے کہاں پہ ایڈ کرنا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کی تعداد 500 سے زائد بیان کی جاتی ہے، 500 سے زائد ہائی لائٹ کرنا ہے۔ شیخ اکبر کی تصانیف اپنے زمانے کے مروجہ علوم میں اسلامی کا احاطہ کرتی ہیں اور زیادہ تر تصوف کے موضوعات پر ہیں، نیز آپ نے حدیث، تفسیر، سیرت اور ادب کے موضوع پر بھی کتابیں لکھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تحریری سرمایہ ادب میں صوفیانہ شاعری وغیرہ بھی شامل ہے، تو یہ بھی جو ابھی آخری پیراگراف ہم نے پڑھا وہ تصانیف والے حصے میں ایڈ کریں گے۔ تو ٹاپک اتنا ہی ہے، 5 اس کی ہیڈنگ بن گئی ہیں، اور یہ 4 نمبر کے لیے اگر آئے گا پیپر میں تو اس کی ڈیٹیل اتنی ہی ہے، اس سے زیادہ ہم اور کچھ ایڈ نہیں کرتے۔ نمبر 2، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔
شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 25 رمضان المبارک 1159 ہجری و مطابق 7 شوال 1239 ہجری 20 ستمبر 1746 کو دلی میں پیدا ہوئے. سارے ہائی لائٹ کرنے ہیں, ٹھیک ہے, ایک ایک کر کے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو یہ سارے ڈیٹ اور اسلامی ڈیٹ اور یہ دوسرا عیسوی ڈیٹ اور پھر جگہ کہاں پہ وہ آپ پیدا ہوئے. تو سب سے پہلے کیا آئے گا ان کا تعارف, ٹھیک ہے جی. آگے تعارف کے بعد اگلی ہیڈنگ بھی ہم ساتھ ساتھ ایڈ کریں گے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخی نام غلام حلیم ہے, غلام حلیم ہائی لائٹ کرنا ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 34 واسطوں سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے. ہائی لائٹ کرنا ہے 34 واسطوں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. آپ رحمۃ اللہ علیہ سراج الہند کے لقب سے مشہور ہیں. سراج الہند آپ کا لقب ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہائی لائٹ کرنا ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کو علم کی وسعت کے ساتھ حاضر دماغی میں بھی کمال حاصل تھا. حاضر دماغی ہائی لائٹ کرنا ہے. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب 17 سال کے ہوئے تو ان کے والد بزرگوار حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی. 17 سال ہائی لائٹ کرنا ہے. اوائل عمر میں, اوائل کا مطلب اول سے ہے, اول کا مطلب شروع میں یعنی ارلی ایج میں جسے ہم کہتے ہیں. اوائل عمر ہی میں کثرت امراض کے باوجود شاہ صاحب نے درس و تدریس کا عمل جاری رکھا اور اپنے والد کے جانشین مقرر ہوئے. کثرت امراض ہائی لائٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ یہاں پہ ہم ایک ہیڈنگ ایڈ کریں گے تعلیم و تربیت کے حوالے سے. ٹھیک ہے. آگے ہے جی والد ماجد کے انتقال کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 12 سال تک علوم میں حدیث و تفسیر کی تدریس درس و تدریس میں مصروف ہے. 12 سال ہائی لائٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. آگے علوم فلسفہ منطق کے ساتھ ساتھ علوم حدیث و تفسیر میں بھی آپ کو کمال حاصل تھا. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم شخصیت اپنے دور کے محدثین و مشائخ کا مرجع و ماخذ ہے. یہاں ہم ہیڈنگ بنائیں گے علم و فضل. آپ کا علم و فضل جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے یہ سارا علم و فضل میں ہی ایڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس سے آگے والا بھی دیکھیں گے کہ جن کے شاگرد پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پرفتن دور میں, پرفتن کو مطلب مشکل حالات میں, مشکل دور میں بھی قرآن و حدیث کے علوم کے فروغ کے لیے جو کارہائے نمایاں سرانجام دیے ان کی وجہ سے وہ ہمیشہ یاد کیے جائیں گے. تو یہاں تک علم و فضل کی ہیڈنگ آ جائے گی. آخر میں کیا آئے گا جی آپ کی وفات اور وفات و تدفین. آپ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 80 برس کی عمر میں, 80 ہائی لائٹ کرنے ہیں, 80 برس کی عمر میں 9 شوال ہائی لائٹ کرنے ہیں, 1239 ہجری ہائی لائٹ کرنے ہیں, 1823 کو وفات پہ. تو یہاں پہ ان کی وفات ہی صرف لکھیں گے, تدفین کے بارے میں نہیں لکھا ہوا, ٹھیک ہے. تو یہ 5 ہیڈنگ ان کی, 4 ہیڈنگ ان کی بھی ہمیں اچھے سے انڈرسٹینڈ. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے جی تعارف, پھر تعلیم و تربیت, اور پھر اس کے بعد علم و فضل, اور آخر میں ان کی وفات کے بارے میں بتا دیا گیا. آگے جی آخری ٹاپک ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ. اسلامی فلسفہ کی دنیا میں ابن رشد کا نام کسی تعارف کا محتاج ہے. اسلامی فلسفہ ہائی لائٹ کرنے ہیں. ان کا بھی تعارف سب سے پہلے ہم لکھیں گے. اور آگے محمد بن احمد بن رشد رحمۃ اللہ علیہ قرطبہ یعنی اندلس کے ایک باعزت گھرانے میں پیدا ہوئے. اندلس قرطبہ ہائی لائٹ کرنا ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ, طب اور فلسفہ میں اپنے زمانے کے علماء سے سند فراغت حاصل کرنے کے بعد حکمت میں کمال حاصل کیا, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں ہم لکھیں گے. تعلیم و تربیت. تو انہوں نے یہ ساری فقہ, طب اور فلسفہ میں اپنے زمانہ کے علماء سے سند فراغت حاصل کرنے کے بعد حکمت میں بھی 548 ہجری میں ابن طفیل نے ابو یعقوب یوسف بن عبد الرحمن سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کو ہائی لائٹ کرنے. 548 ہجری میں ابن طفیل اور ابو یعقوب یوسف بن عبد الرحمن.
جو فلسفے کے دل دادا تھے۔ ابن رشد نے ان کے لیے ارسطو کی کتابوں کو مختصر کیا۔ امیر مراکش نے انہیں اپنا طبیب بنانے کے لیے مراکش آنے کی دعوت دی۔ جلد ہی وہ قرطبہ کا قاضی بن کر واپس آ گئے۔ مراکش لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مراکش میں وفات پائی، ٹھیک ہے، صرف وفات کا لکھا ہوا ہے تو وہ آگے جا کے ہم ہیڈنگ اس کی بنائیں گے۔ ابن رشد ارسطو کے بڑے مداح تھے۔ ارسطو ہائلائٹ کرنا ہے، ارسطو۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ارسطو علم کی انتہائی بلندیوں پر پہنچا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ارسطو کی کتابوں کی تلخیص اور تشریح کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ علم و فضل کی یہاں پہ ہم ایک ہیڈنگ بنائیں گے۔ اور اس سے آگے کہ جو کچھ ابن رشد نے لکھا اہل یورپ نے اس کا ترجمہ کیا۔ اہل یورپ ہائلائٹ کرنا ہے اور اسے سیکھنا شروع کیا، حتیٰ کہ یہی ان کی حکمت کی بنیاد اور فلسفیانہ سرگرمیوں کے لیے معیار بن گیا۔ آخر میں ہے جی ان کی تصانیف کے بارے میں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی تصانیف ہیں جن میں بدایت المجتہد خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ تصانیف ہم ہائلائٹ کریں گے یہاں پہ، بلکہ ہیڈنگ ہم دیں گے نا، تصانیف۔ تو بہت سی جن میں بدایت المجتہد خاص طور پر قابل ذکر، جس میں ابن رشد نے فقہی مذاہب ہائلائٹ کرنے کے علاوہ اپنے مستقل آراء کا تذکرہ کیا اور ائمہ فقہ کی آراء و دلائل کا تقابلی جائزہ لیا، جس سے ان کی اجتہادی صلاحیت عیاں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہم جسٹ ایک جو رہ گئی تھی ہیڈنگ، ہم وہ وفات والی ایڈ کریں گے۔ یہاں پر ڈیٹ نہیں لکھی ہوئی تو جگہ کا نام لکھا ہوا ہے آپ نے، مراکش میں ہی وفات پائی ہے، ٹھیک ہے، بس اتنا۔ تو یہ ٹاپک بھی ہمارا کمپلیٹ ہوا کہ سب سے پہلے شیخ ابن عربی، آپ کا تعارف، تعلیم و تربیت، مشرقی ممالک کا سفر، تصانیف اور وفات و تدفین۔ پھر اس کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی آپ کے بارے میں، تعارف، تعلیم و تربیت، علم و فضل اور وفات۔ آگے ہے یہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، تعارف، تعلیم و تربیت، علم و فضل، تصانیف اور آخر میں ان کی بھی وفات کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ آپ نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، آپ نے اسے یاد کرنا ہے، اور میں سائڈ پہ ہو کے آپ کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں، بتا چکا ہوں، یا آپ نے ہیڈنگز اچھے سے یاد کرنی ہے۔ یہی چیزیں ہماری لانگ میں بھی ہمیں کام آئیں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اوکے، اللہ حافظ۔